بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس عزیزان گرامی، میں نے اپنے بیان میں ایک جملہ کہا کہ اللہ ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ جناب زہرا ولادت سے پہلے نبی کی خدمت میں آ کے کہتی ہیں، بابا یہ بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور وہ جو باتیں کرتا ہے ان میں سے ایک بات یہ کہ اماں میں پیاسا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ جناب زہرا امام حسین کی پانی کا بہت خیال رکھتی تھی، نصیحت فرماتی تھی، کبھی جناب زینب سے بیٹا بھائی کے پانی کا خیال رکھنا، کبھی مولا علی سے میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ میں نے حضرت آیت اللہ فلسفی سے یہ جملہ سنا کہ جب مولا علی کی شہادت قریب آئی، آپ بستر پر تھے، فرمایا میرا خاندان میرے سامنے آ کر بیٹھے اور دسترخوان پہ سب میرے سامنے افطار کریں، پوتیاں پوتے نواسے نواسیاں داماد بیٹیاں بیٹے بہویں سب مولا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ مولا بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، فرمایا بیٹا حسن مجھے تکیہ لگا کر بٹھاؤ۔ مولا امام حسن نے تکیہ لگایا، مولا علی کو بٹھایا، فرمایا ایک ظرف میں کھانا اور ایک کوزے میں پانی لے کر آؤ۔ طبیب نے روکا ہوا ہے، مولا کھانا پانی نہیں استعمال کر رہے، لیکن مولا کی خواہش ہے، حکم امام ہے، لا کے سامنے ایک ظرف میں کھانا دوسرے کوزے میں پانی لا کے رکھ دیا۔ مولا بیٹھے ہیں، اسے دیکھتے دیکھتے کہنے لگے حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے امام حسین کی آواز آئی، بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میرے مولا نے ایک لقمہ بنایا اور اپنے ہاتھ سے حسین کے منہ میں دیا، اور ایک کوزہ پانی کا اٹھا کر کہا حسین میرے ہاتھ سے ایک گھونٹ پانی پی لو۔ اور جب کھانا اور پانی حسین کے منہ میں دے دیا تو کہا تمہاری ماں نے وصیت کی تھی میرے حسین کے کھانے کا اور پانی کا خیال رکھنا۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون ہے؟ یوں تو کربلا میں پیاسوں کی انجمن ہے، یہاں ایسے ایسے پیاسے ہیں جن کا بیان اگر کیا جائے اور اس پہ غور کیا جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں ہیں، ایسے ایسے پیاسے ہیں۔ امام حسین نے تو خود کربلا میں کیا منظر دیکھے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون ہے؟ علی اکبر، سکینہ، زینب کبریٰ، علی اصغر، کون پیاسا ہے؟ 3 دلیلیں دوں گا آپ کو، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے حسین ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ کہ امام سجاد نے جب مولا کی قبر بنائی تو اپنے بابا کی قبر پہ اپنی انگشت شہادت سے یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ مظلوما، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا۔ میرے مولا نے یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ غریبا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے بے وطنی میں مارا گیا۔ کیا لکھا امام حسین نے؟ ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب ذوالجناح خبر شہادت سنانے آیا ہے، عزادارو عجیب رنگ ہے کربلا کے اندر۔ آپ نے یہ بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں کی طرف راغب زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ پیار کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے، ذوالجناح خبر شہادت پہنچانے کے لیے جب آیا ہے تو جناب ام لیلہ کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح جناب زینب کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح جناب سکینہ کے خیمے پہ گیا، اور جیسے ہی خیمے کے باہر کھڑے ہو کے اس نے زمین پہ پیر مارنا شروع کیا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ بی بی باہر آئی ہیں، بابا کے گھوڑے کو خالی دیکھا تو بی بی نے ایک ہی سوال کیا، بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا بابا کو پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی ہے، 2 منزلیں اور لیجئے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر پلٹ کر آئے ہیں نا، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں۔
میں بتاتا میری تربیت کس عباس نے کی ہے۔ میرے مولا سے کہا مولا بابا مجھے کچھ پانی چاہیے، تو امام حسین نے فرمایا تم اپنی زبان میرے دہن میں دو، شاید میرے دہن کی تراوٹ تمہیں سکون پہنچا دے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے ایسا کیا، پیچھے ہٹ کے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے حسین۔ اور ایک دلیلوں میں بڑی دلیل یہ کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوا وہ سب سے زیادہ پیاسا ہے۔ میرے مولا کربلا کے میدان میں اکیلے ہیں، زلجنہ پر بیٹھے ہیں، ادھر شہادتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ کوفے کا ایک مسافر ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی، 6 مہینے کے سفر کے بعد جب کوفے میں داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا؟ کوفے کے بازار بند ہیں، کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا، دکانیں بند ہیں، چہل پہل نہیں ہے۔ آپس میں آپ سے کہنے لگا، اپنے آپ سے کہنے لگا کہ کیا کوفے میں کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ سوچتا ہوا پریشان حالت میں گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، بیٹی سے پہلے سوال کیا بیٹا یہ کوفے والے کہاں گئے؟ کہا بابا جلدی کیجئے، دوبارہ سے تیار ہو جائیے، تلوار اٹھائیے، گھوڑا تیار کیجئے۔ کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان یہ ہے کہ کوفے میں کوئی مرد نہ رہے جو اسے مارنے نہ جائے، بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے اور لوگ آپ کو دیکھ نہ لیں، جائیے اس باغی پہ تلوار چلائیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھا، روانہ ہونے لگا تو بیٹی کی پھر آواز آئی، میں رکا، میں نے پوچھا بیٹا کچھ کہہ رہی ہو؟ کہا بابا آپ جہاں جا رہے ہیں وہ جنگ ہے اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر عقیق یمنی مل جائے، یمنی پتھر مل جائیں تو میرے لیے ضرور لیتے آئیے گا، میں زیور بنانا چاہتی ہوں، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھا، جب کوفے سے نکلا ہوں تو وہ عاشورے سے 9 محرم یا 8 محرم کا دن تھا، اور جب کربلا میں پہنچا ہوں تو عصر عاشورہ کا وقت تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک زخمی بوڑھا تنہا ایک انسان ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے جو اسے مارنا چاہتا ہے۔ میں اس جنگ کو دیکھ کر پریشان ہوا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس ہے۔ مجھے پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انسان کون ہے۔ اس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ چکا تھا، اس کے بدن پہ اتنے تیر لگ چکے تھے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھنے میں بھی دقت کا سامنا کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ڈرتے کیوں ہیں۔ اس کا روب ایسا تھا کہ جہاں گھوڑا موڑتا تھا فوجیں بھاگنے لگتی تھیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا لگایا۔ چند ذرہ کے فاصلے پر جب میں اس کے گھوڑے کے پیچھے آ گیا، میں نے ارادہ کیا کہ ایڑ لگاؤں، حملہ کر کے اس کا کام تمام کروں۔ ابھی ارادہ کیا تھا کہ اس نے مڑ کے مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھبرانے لگا، یہ میرے نام سے کیسے پہچانتے ہیں؟ پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ میں رکا رہا تو اس نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا دین بچانے آیا ہوں، میں اللہ کا قرآن بچانے آیا ہوں، میں حسین ابن علی کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔